بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 6 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 حقیقی بیٹوں کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں، اور اس واقعے کے ذیل میں بہت ساری عبرتیں، اسباق، موعظتیں، نصیحتیں، احکامات موجود ہیں۔ ہمیں اس واقعے کے ساتھ ساتھ اس میں موجود ان اسباق کو، ان عبرتوں کو حاصل کرنا ہے۔ بہت ہی بنیادی اسباق اور عبرتیں ان آیتوں کے اندر موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، لہذا اس میں قصے کہانیاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ کہیں قصے کہانیاں، کہیں قصے اگر بیان کیے گئے ہیں تو اس میں انہی عبرتوں کو، انہی اسباق کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کوئی واقعہ اگر ذکر کرتا ہے تو اس کا اہتمام نہیں کرتا کہ واقعہ بالکل شروع سے بیان کرنا شروع کیا جائے اور پوری تفصیل کے ساتھ اس کو اختتام تک پہنچایا جائے۔ قرآن اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے یہاں قصے کی اہمیت نہیں، قصہ بیان کرنا اس کا مقصد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک قصے کو قرآن مجید کے مختلف جگہوں پر بیان فرماتے ہیں۔ قصہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن الگ الگ جگہوں پر جہاں قصے کے جس حصے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس جگہ قصے کے صرف اتنے واقعے کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے اس واقعے کے جتنے حصے کا ذکر اللہ نے یہاں ضروری سمجھا، اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو آسمانوں پر پیدا فرمایا اور
جنت میں انہیں قیام کروایا اور پھر ان کے سکون کے لیے، قرار کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے پیش نظر دونوں کو دنیا میں اتارا، دنیا میں بھیجا، اور جب دنیا میں ان دونوں سے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، تو ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ جڑواں بچے ہوتے تھے جس میں ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی ہوتی۔ پھر دوسرے حمل سے جڑواں بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں انہی کی اولاد فقط دنیا میں رہتی تھی، ان کے علاوہ اور کوئی انسان بستے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی یہ آپس میں حقیقی بھائی بہن ہیں، اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا اور لڑکی یہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن ہیں۔ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ، اور پہلے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ، یہ جائز تھا، یہی اس طریقہ تھا، یہی حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس زمانے میں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اسی قانون کے مطابق عمل پیرا تھے، عمل کرنا چاہتے تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ قابیل، دو بھائیوں کے نام، ایک بڑا جو تھا اس کا نام قابیل اور چھوٹے بھائی کا نام حابیل۔ بڑے بھائی کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی وہ حسین و جمیل، خوبصورت تھی، اور چھوٹے بھائی کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن وہ نسبتاً اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی بڑے بھائی کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن تھی۔ لہذا قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ قابیل نے اس کو پسند نہیں کیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن تو بہت خوبصورت ہے، اب وہ چلی جائے چھوٹے بھائی حابیل کے حصے میں، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن اتنی خوبصورت نہیں ہے اور میں اس سے نکاح کروں۔ یہ قابیل کو پسند نہیں تھا اور وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا، اور جب دیکھا کہ قابیل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک تجویز رکھی، ایک طریقہ بتلایا کہ اس طریق پر عمل کر لو اور عمل کرنے کے بعد نتیجے پر پہنچ جاؤ۔ یہ باپ کی شفقت تھی اپنے بچوں کے حق میں کہ انہوں نے شریعت کا حکم اور باپ کی فہمائش کو قبول نہ کرنے کے باوجود ایک تجویز رکھی۔ ایک تو شریعت کا حکم تھا، اس زمانے کی شریعت حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا حکم تھا، اور دوسرا باپ نے بچوں کی فہمائش بھی کی۔ اب دونوں باتوں کو، نہ شریعت کے حکم کو نہ باپ کی فہمائش کو قبول کرنے کے لیے بڑا بھائی تیار نہیں تھا۔ تو آدم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ
اپنے اس بڑے لڑکے کو قابیل کو سمجھانے کی ایک اور کوشش کی اور ایک تجویز رکھی، ایسا کرو تم دونوں اللہ تبارک و تعالی کے حضور قربانی پیش کرو، دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قبول ہو جائے گی اس کی بات پر عمل کر لیا جائے گا، اور جس کی قبول نہیں ہوگی اسے شریعت کا حکم قبول کرنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کی قربانی قبول کریں گے جو حق پر ہے۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی ایک واضح علامت یہ تھی کہ اپنی قربانی کو، اپنی نیاز کو کسی اونچی جگہ پر، کسی ٹیلے پر رکھ دینا ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ایک آگ آتی، غیب سے ایک آگ آتی، اور اس قربانی میں دی ہوئی چیز کو جلا کر کے راکھ کر دیتی۔ اور یہ قربانی کا جل جانا، جلا دیا جانا، یہ قربانی کے قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ نہ جلائے وہ جوں کی توں باقی رہے، یہ علامت ہوتی تھی کہ قربانی قبول نہیں کی گئی۔ یہ بہت اچھی شکل تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے پیش کی۔ یہ پہلے زمانے میں قربانی میں دی جانے والی چیز یا مال غنیمت یا صدقہ و خیرات، اس کے استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خصوصیت ہے کہ یہاں قربانی میں پیش کی جانے والی چیزوں کے استعمال کی اجازت ہے۔ الگ الگ نوعیت ہے، کہیں قربانی میں دی گئی چیز خود بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے، کہیں قربانی میں دی گئی چیز خود کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اوروں کے لیے گنجائش ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن استعمال کرنے کی اجازت ہماری شریعت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں گنجائش رکھی گئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اس کو قبول کیا۔ بڑا بھائی قابیل وہ کسان تھا، کاشتکار تھا، اس کے یہاں غلہ تھا، اس نے غلے میں سے کچھ گیہوں وغیرہ بطور نیاز کے قربانی کے اللہ کے دربار میں پیش کی اور کہیں اونچی جگہ میں وہ رکھ چھوڑا۔ اور چھوٹا بھائی حابیل یہ بکریوں کو پالا کرتا تھا، ان کے پاس بکریاں تھی خوب، انہوں نے ایک عمدہ بکرا اللہ کے دربار میں بطور قربانی، بطور نیاز کے پیش کی اور اسے ایک ٹیلے پر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ کے نظام کے مطابق جو اس زمانے میں جاری تھا، اس نظام کے مطابق آگ آئی اور چھوٹے بھائی کی قربانی جو بکرے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں رکھ چھوڑا تھا، آگ نے اس کو جلا کر کے ختم کر دیا، جو علامت تھی اس بات کی کہ چھوٹے بھائی حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، اور بڑے بھائی قابیل کی قربانی جو غلے کی شکل میں گندم رکھا گیا تھا، گیہوں رکھا گیا تھا، وہ جوں کا توں رکھا رہا، جو علامت تھی اس بات کی کہ اللہ کے یہاں یہ قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اب فیصلہ واضح ہو چکا تھا،
یہ طے ہو چکا تھا کہ شریعت نے جو قانون پہلے سے متعین کیا عمل اسی پر کرنا چاہیے. شریعت کا حکم مان کر عمل کر لیتے بہت اچھی بات تھی. باپ کی فہمائش کو قبول کر لیتے تب بھی کوئی حرج نہیں تھا. اور باپ کی شفقت کے نتیجے میں اس تجویز کے پیش کرنے کے بعد جب دونوں بھائیوں نے اس پر عمل کر لیا اور بڑے بھائی قابیل نے جب دیکھ لیا کہ اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اب تو اس کو مان ہی لینا چاہیے تھا. اب یہاں روگردانی کی، پیچھے ہٹنے کی، اعراض کی، نافرمانی کی کوئی گنجائش بڑے بھائی قابیل کے لیے تھی نہیں. واضح علامت کے ذریعے اسے پتا چل چکا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کی سمجھ کو، جس کی عقل کو معاف کر دے، جس کی عقل اور سمجھ کو اللہ تبارک و تعالی ماند کر دے، وہ سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. اور جس کے اندر حسد کی بیماری ہو، جلن کی بیماری ہو، وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ آپ لاکھ دلائل سے اس کو سمجھائیں، اس کے اندر حسد ہے، جلن ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی، تو وہ کبھی قبول نہیں کرے گا. تو قابیل نے بھی یہاں اس واضح علامت کے باوجود اس کو قبول نہیں کیا. قبول نہیں کیا، الٹا یہ ہوا کہ اس کی حسد کی آگ اور بھڑکی. اس کی قربانی کا قبول نہ ہونا، اس میں اس کی رسوائی تھی، اس کی ذلت تھی. اس رسوائی اور ذلت کو وہ برداشت نہیں کر سکا اور حسد کی آگ اور بڑھنے لگی، بلکہ بڑھی. تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا. جی آدمی کیا کرتا ہے جب دشمنی میں آتا ہے، حسد میں آتا ہے، تو اس کے سامنے یہی راستے ہوتے ہیں کہ مجھے اگر یہ نعمت نہیں ملی تو تمہیں بھی نہ ملے، لہذا تمہیں نہ ملے اس کے لیے میں کیا کروں؟ میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ میں کر گزروں گا تاکہ تمہیں وہ نعمت نہ ملے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں یہ بتایا کہ بھئی اگر کسی کو کوئی نعمت نہ ملے، کسی کو نعمت ملی اور کسی کو نہیں ملی، تو جس کو نہیں ملی اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اعمال کی کوتاہی کے نتیجے میں یہ مجھے نعمت نہیں ملی. اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کرنا ہے. یہ انسان کے راہ راست پر قائم رہنے کی بنیاد ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کو نعمت ملے، کسی کو نہ ملے، جس کو نہ ملے وہ یہ سوچنے لگے کہ بھئی اس کو کیوں ملی اور مجھے کیوں نہیں ملی، اور جب مجھے نہیں ملی تو اسے بھی نہیں ملنا چاہیے. یہ ہے حسد، بہت بڑی بیماری. اور جب میں آیتوں کو پڑھ کر ترجمہ کرنے لگوں گا نا تب میں سمجھاؤں گا، میں تب حسد کو بھی سمجھاؤں گا، اور دیگر اس کے اندر جو باتیں ہیں آیتوں کے ذیل میں جب میں عبارت پڑھوں گا، قرآن کی آیت پڑھوں گا، تو آپ کو ضروری الفاظ کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے ذیل میں سمجھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ٹکڑے سے کیا سمجھانا چاہا. ابھی تو مجھے یہ بتانا ہے کہ جب بڑے بھائی نے کہا کہ میں تجھے ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا، اور یہ صاف اس نے کہا، قتل کی بات اس نے صاف کہی.
اور قرآن مجید کی اس آیت پر جب ٹکڑے پر پہنچوں گا میں بتاؤں گا. تو چھوٹے بھائی نے پورے صبر کے ساتھ، پورے ضبط کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کے اس جذباتی گفتگو پر، اس جذباتی بات پر کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، بہت ہی سنجیدہ جواب دیا چھوٹے بھائی نے، اور کہا کہ بھائی اگر آپ کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی ہے تو اس میں میرا کیا دوش ہے؟ اللہ نے اگر میری قربانی قبول کر لی، آپ کی نہیں کی، تو اس میں میرا تو کوئی رول نہیں ہے. میں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اصول یہ ہے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو ایک اصول بتلایا، اور وہ اصول پوری شریعت میں چلتا ہے، قیامت تک چلے گا وہ اصول. یہ پہلے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو جو اصول بتلایا اس واقعے میں، اور جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر نازل شدہ اس کلام کا جز بنایا، وہ اصول قیامت تک چلنے والا اصول، اور اسی اصول پر پورے دین اور پورے شریعت کی بنیاد. کیا اصول بیان کیا چھوٹے بھائی نے؟ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قربانی قبول کیے جانے کی بنیاد تقوی، پرہیزگاری، نیک نیتی، اخلاص، اللہ کا ڈر، یہ صفات عمل کے قبول کی بنیاد ہوتی. آپ کا عمل اگر قبول نہیں ہے تو ان صفات کا جائزہ لیجئے. یہ صفات میں اگر کمی ہے تو آپ کو ان صفات پر محنت کرنا ہے، اور اگر میری قربانی اللہ نے قبول کی ہے تو ان صفات کی وجہ سے اللہ نے قبول کی. یہ اصولی جواب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دیا، اور یہ اصول پوری شریعت کا ہے. عمل کی قبولیت کی جو بنیاد ہے، کوئی بھی عمل وہ اگر اللہ کے یہاں قبول ہونا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر قبول ہوگا. اور تقوی کہتے ہیں نیک نیتی کو، اخلاص کو، پرہیزگاری کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے موجود ہونے کو. اور قرآن کی بنیاد اسی پر رکھی گئی. جنت وہ متقین کو ملتی ہے. قرآن مجید سے ہدایت، اللہ کے کلام سے ہدایت وہ متقین کو ملتی ہے جن کے اندر تقوی. میں نے اس سے پہلے والی مجالس میں ذکر کیا، ہدن للمتقین. کلام تو نازل ہوا ہدن للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے کلام نازل ہوا بے شک، لیکن ہدایت کا فائدہ اٹھانے والے ہدن للمتقین ہیں، متقین ہدایت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پوری شریعت کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اور یہ اصول چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو بتا دیا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ضد، ہٹ دھرمی، حسد، کینہ، بغض، جلن یہ آدمی کے عقل کو معاف کر دیتی ہے. اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں. اسے تو ایک دھن سوار رہتی ہے بس کہ بھئی یہ نعمت اسے کیوں مل رہی ہے، نہیں ملنا چاہیے. یہ نعمت کا حامل نہ بنے، اس کے لیے مجھے جو کرنا ہے میں کر گزروں گا. چھوٹے بھائی نے پھر بھی سمجھایا، دیکھا کہ بڑے بھائی کے تیور اچھے نہیں ہیں، بڑے بھائی کا انداز اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو چھوٹے بھائی نے سمجھایا کہ بھائی دیکھو، اگر آپ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھیں اور
اقدام کریں, مجھے مارنے کی کوشش آپ کریں, تب بھی میں آپ کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں. میں آپ کو جواب میں مارنے کی کوشش نہیں کروں گا, بلکہ میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے گناہ کا بھی بوجھ آپ پر ہو, اور میرے اوپر جو زیادتی ہو رہی ہے اور میں جو صبر کر رہا ہوں اس کا بھی بوجھ آپ پر ہو, اور دونوں طرف کی نیکیاں میرے حصے میں آ جائیں. یہ چھوٹے بھائی نے دوسرے پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کی, لیکن بڑے بھائی کی بات سمجھ میں نہیں آئی. نتیجتاً بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا. یہ زمین پر ہونے والا پہلا قتل ہے. زمین پر, اور شاید زمین پر ہونے والی پہلی موت بھی ہے. اس سے پہلے کسی انسان کی موت بھی نہیں ہوئی تھی, چونکہ آگے چل کر کے واقعہ قتل کے بعد دفن کرنے کے سلسلے میں بڑا بھائی پریشان رہتا ہے کہ میں اس میت کا کیا کروں. جی, اگر پہلے سے کوئی نذیر ہوتی, پہلے سے کوئی مرا ہوتا, تو بڑے بھائی کے علم میں ہوتا کہ ہاں مرنے والے کے ساتھ یہ کیا جائے گا, لیکن بڑے بھائی کو پتہ نہیں تھا. تو یہ پہلی موت بھی ہے, یہ پہلا قتل بھی ہے, اور بڑے بھائی نے یہ قتل کر دیا, اور قتل کے بعد اس لاش کو کیا کرنا ہے اس سلسلے میں پریشان بھی رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہبری کی کوے کو بھیج کر. یہ ساری باتیں قرآن مجید کی آیتوں میں موجود ہیں. میں نے اس قصے کو قرآن و حدیث سے جتنا مستند طریقے پر ثابت ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھوں, اور ان آیتوں کے ایک ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے کیا کیا رہبری رکھی ہے, کیا کیا اسباق رکھے ہیں, عبرتوں کے خزانے رکھے, ہمارے لیے ہدایتوں کے خزانے اس میں رکھے ہیں. میں قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر ان آیتوں کے ذیل میں ان تمام باتوں کو رکھنا چاہوں گا, اور اس لیے رکھنا چاہوں گا کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس واقعے کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے علوم, اسرار و رموز, علوم اور حکمتوں, عبرتوں کے جو خزانے رکھے ہیں, ہم ان کو جان سکیں اور اپنی زندگیوں میں ان کو ڈھالنے کی کوشش کریں, اور جن باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نہ صرف اس واقعے میں موجود حکمتوں پر بلکہ قرآنی تمام احکامات پر کامل یقین کے ساتھ پوری بشاشت سے عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے. سوال ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے؟ دیکھیے، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ. ان تینوں میں سارے مسلمان شامل ہیں، مرد و عورت. جو بھی بالغ ہے، عاقل ہے، ہر بالغ عاقل مرد و عورت مسلمان کلمہ طیبہ بھی لازم ہے، نماز بھی لازم ہے، روزہ بھی لازم ہے. گویا ان 3 ارکان میں سارے مسلمان شامل ہیں. چوتھا رکن زکوٰۃ ہے، یہ سب پر لازم نہیں ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فلٹر کیا، چھانٹا. زکوٰۃ ایک طبقے پر واجب ہے. مسلمانوں میں ایک طبقے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور سوال یہی ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے؟
زکوٰۃ اس طبقے پر واجب ہے جو شریعت کے نزدیک مالدار شمار کیے جاتے ہیں۔ مالداری کا ایک معیار دنیا والوں کا ہے۔ دنیا والوں کا معیار شاید بہت بڑا ہوگا کہ بنگلے ہوں، کاریں ہوں، جائیدادیں ہوں، باغ ہوں، جی یہ سب ہوں تو وہ مالدار شمار کیا جاتا ہے، کئی کروڑ کا مالک ہو۔ تب دنیا والوں کے نزدیک مالداری کا معیار الگ ہے۔ یہ یہاں شریعت کے نزدیک جو مالدار ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ شریعت کا معیار کیا ہے مالدار ہونے کا؟ شریعت کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اتنے کا وہ مالک ہو، یا اتنی مالیت یا اتنے سونے چاندی کی جو مالیت ہوتی ہے اس مالیت کا نقد کی شکل میں مالک ہو، یا اتنی مالیت کا مال تجارت اس کے پاس ہو، ان 3 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یا تو سونا 7.5 تولہ سونا ہو، یا چاندی 52.5 تولہ ہو، یا سونا چاندی دونوں تھوڑا تھوڑا ہو اور وہ دونوں میں سے ایک نصاب پر پہنچ جاتی ہو، یا سونے 7.5 تولہ سونے کی جو رقم بنتی ہے اس رقم کا وہ نقد کی شکل میں مالک ہو، یا اتنی مالیت کا مال تجارت اس کے پاس موجود ہو اور وہ مقروض نہ ہو، اور اس سونے چاندی پر اور مال تجارت پر یا نقد پر سال گزر چکا ہو اور وہ ضرورت سے زائد ہو، تو یہ شریعت کے نزدیک مالدار ہے۔ ایسے مالداروں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سوال اگرچہ کہ چھوٹا ہے لیکن جواب بڑا تفصیلی ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ شریعت کے نزدیک جو مالدار ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ شریعت کے نزدیک مالدار کون ہے؟ جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جو میں نے ابھی بتایا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، یا تو سونا ہو یا سونے کی 7.5 تولہ سونے کی مالیت کے بقدر نقد پیسہ ہو، یا اتنے پیسوں کا مال تجارت ہو۔ ان صورتوں پر وہ شریعت کے نزدیک صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور باقی اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں پیش کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔